بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، شیئر کر لیں دوستوں کے ساتھ، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، آپ اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ السلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق بات کے ان تک پہنچ جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ اللہ کافی ہے، اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سورہ احقاف کی آیت 7 اور 8 ہیں۔ ان دو آیات میں باری تعالی شانہ نے وحی الہی، قرآن حکیم اور حامل وحی اللہ کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں جو ان کے دل پر اتری، اللہ نے اتاری، یہ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، تمہیں فہمائش اور نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ تم جھوٹ طور پر اپنے کفر کے اندھیروں اور جہالتوں کے سبب حق بات کو ٹھکراتے ہو، اور باطل کا بطلان کہیں رکتا نہیں۔ آگے سحر مبین کہنا، کلام اللہ کا، اور تم کہو کہ یہ جادو ہے، اور جادو کی وجہ یہ لکھی ہے
کہ اللہ کے کلام میں بہت زیادہ تاثیر ہے، اور جس کا دل اس نورانی اثر کو قبول کر لے، اس دل سے پھر ایمان نکال کوئی نہیں سکتا، نہ اسے روک سکتا ہے کوئی۔ اس لیے صحت سے تعبیر کرتے تھے اور ظلم ڈھاتے تھے اہل کفر اور مشرکین مکہ کہ اللہ کے سچے رسول پر تہمت باندھتے تھے ساحر ہونے کی، اور کہتے تھے یہ کلام اللہ نہیں، کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود بات بنائی ہے۔ اللہ پاک کافروں کی ان باتوں کی تردید خود فرما رہے ہیں، اور رسول کی زبانی ارشاد ہے اگر انہوں نے اپنے پاس سے بنایا تو یہ تو خود فرما رہے ہیں، پھر مجھے اللہ سے نہ تم بچا سکتے ہو نہ کوئی اور ہمیشہ اللہ کا یہ قانون ہے، جب کوئی جھوٹ طور پر کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں ہو نہ، اور کہے مجھ پر وحی آتی ہے، تو اس کو دنیا ہی میں اللہ تعالی شان و رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا معجزہ ہے، وہ اس کی وہ بات لوگوں کے سامنے ہی جھوٹی ہو جاتی ہے، بخلاف سچے انبیاء علیہ السلام کے وہ معجزات، نشانات نبوت اور آیات الہی لے کر آتے ہیں۔ 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پیدا ہونے سے لے کر کہولت تک، اس لمبے ترین زمانے میں کسی ایک انسان کے بارے میں ایک آدھ بات بھی آپ نے جھوٹی نہیں فرمائی، تو رب پر کیسے تہمت لگا سکتے؟ اللہ تو سچائی کا خالق ہے، وہ تو ہے ہی سچ اور حق۔ اس کے سچے نبی بھی پوری زندگی ایک جھوٹی بات بھی زبان پر لاتے نہیں، نہ اللہ پاک آنے دیتے۔ وہ تو ہمیشہ سچ کے دائی اور حق کی دعوت دینے والے۔ ام یقولون افترا هو عالم بما تفیضون فیہ، وہ رب ہی کیسا جس کو پتہ ہی نہیں کون بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ پورا معال اور نتیجہ آخرت میں نکلے گا، لیکن یہ اتنی بات نبوت سے منسوب وہ دنیا ہی میں آشکارا ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کے خلاف دشمنی اور عناد اور حقد اور کینے کی بنا پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں وہ خود جھوٹے ہیں، اور ان سے بڑھ کر جھوٹا کوئی ہو نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے سچے کلام کو وہ نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں بلکہ اس کو سحر سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس بات اور سچائی کو من گھڑت کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں۔ ارشاد ہے کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، اس بات کو دیکھنے والا کہ نبی کیا فرماتے ہیں اور ان کے مخالفین کیا کہتے ہیں، اس پر سب سے بڑی گواہی رب کی ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں ابھی بتا دیا، اور اسی کے مطابق آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ اور یہ ایمان اور کفر کی جنگ وہاں کیسے ختم ہوگی؟ عجیب بات لکھی ہے علماء اعظام نے، مفسرین کرام نے، کہ جو بھی ایمان پر مرے گا، دنیا میں مومن تھا، دو ہی قسمیں ہیں، گناہ گار یا متقی اور پرہیزگار، تو ان کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پاک کا عفو عبور کا سبب ہوگا، اللہ انہیں معاف کر دیں۔ اہل ایمان کو ایمان کی برکت سے ان کی لغزشیں خواہ تو رحمت سے معاف کر دیں،
یا دوسرا طریقہ اتنی صرف اتنی اور اس سے کم سزا دے کر معاف کر دیں، ان کے لیے معافی پکی۔ فاعف عنا جو ہم پڑھتے ہیں اللہ سب مسلمانوں کو معاف فرما، تو فرمایا کہ وہ ضرور عبور کریں گے دوزخ کا پل، آگے کراس کر جائیں گے، یہ اللہ کا عفو وہ پا لیں گے وہاں۔ آگے جنت کا داخلہ ہے، اس کا سبب ہے اللہ کی رحمت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ سارے ہی اہل ایمان اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے، تو کسی نے سوال کیا چلو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن آپ تو اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ فرمایا میں بھی رب کی رحمت کے سہارے داخل ہوں گا، اللہ کی رحمت ہی مجھے۔ اور آخری بات یہ کہ آگے جنت میں جو درجات ہیں وہ دنیا میں بھی دکھائے، کسی کے پاس کم چیزیں، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس وافر، تو وہاں درجات ملیں گے عمل سے۔ آج ہم کہتے ہیں نا نماز روزہ کوئی چیز نہیں، وہاں آنکھیں کھلے گی۔ تین ہی منظر خلاصے میں آتے ہیں کہ دوزخ سے نکل کر جنت کے دروازے پر پہنچنا، جس کو اللہ نے سب سے بڑی کامیابی قرار دیا، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان تا حیات پوری زندگی، اور آگے معاملہ اللہ کی رحمت کا، دخول جنت، اور پھر آگے درجات جو ہیں وہ اہل ایمان کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں، اور دوسری طرف کفر کے سبب سے دخول نار ہے، دوزخ میں گر جانا ہے۔ کوئی ایک کافر کبھی بھی اس جہنم سے نکلنے نہیں پائے گا، نہ اسے کوئی راہ ملے گی، نہ اسے کوئی نکالے گا۔ یہ کیوں وہاں پھینکے گئے؟ اللہ کے غضب کا مورد، نشانہ بنے، غضب الہی۔ جو کفر آج دیکھیں، اللہ کی ساری ہی نعمتوں کا انکار، اس کے قرآن کا انکار، اس کے نبی پر تہمتیں، تو ان پر غضب۔ اگر اسی حال میں مرے، اس حالت کفر و شرک میں، دوزخ ان کا فرمایا ابدی ٹھکانہ ہوگا، وہ اللہ کے غضب کی مار کا اور پکڑ کا نشانہ ہو گئے۔ اور آخری بات یہ کہ وہاں بھی سب ایک لائن میں نہیں، جتنا کسی کا کفر شدید ہے اور شرارتیں اور دنیا میں بکواسات کے قرآن کو جھوٹا اور سحر کہنا، اللہ کے نبیوں کے خلاف زبان درازیاں کرنا، اسی اعتبار سے جیسے جنت کے درجات بلند و بالا ایک سے ایک بڑھ کر، دوزخ کے عذابات بھی شدید سے شدید تر ہیں۔ ان کو اللہ نے درجات نہیں کہا۔ قرآن کا کمال، زبان کی فصاحت یہ بھی ہے کہ دوزخ کے یہ جو درجہ بندی ہے اس کو درکات کہا جاتا ہے۔ فی الدرک الاسفل قرآن کا لفظ ہے۔ دوزخ کے درکات بھی وہ انسان کی بدعمالیاں جتنی اور جیسی ہیں، ماپ تول کر، وہاں ظلم کی ایک رتی نہیں، اللہ ظالم نہیں، عادل اور مہربان ذات ہے۔ تو یہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ دین کا خلاصہ، ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور اللہ کی رحمت اور بخشش کا طلبگار مومن ہر وقت رہتا ہے، رہنا چاہیے، اور نیکی جتنی بڑھا سکے یہ آخرت کا سرمایہ ہے، یہ حقیقی دولت ہے۔ اگر میں نے آج کے دن میں کل سے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ زیادہ کہہ لیا، 2 رکعت اور پڑھ لی، تو میری یہ زندگی کامیاب ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حقیقی کامیابی یہ ہے، اے بندے کل جو دن گزرا تھا نا جمعرات کا، جتنی نیکیاں تو نے کل کی تھی، اگر آج اس میں بڑھوتری کی، تھوڑی سی بھی ترقی کر لی، کل 1000 نیکی تھی، آج 1001 کر لی، 2 کر لی، 10 کر لی، کچھ زیادہ کر لی، پھر تو تیرے بخشے جانے اور کامیابی میں کوئی تردد نہیں۔ اور ہمیشہ ایک سطح رہنا کہ روز صرف نری 5 نمازیں، اور وہ بھی اکثر کہتے ہیں جی فرضاں دا حساب ہونا ہے، بس نرے فرض۔
تو دنیا میں بھی تو صرف زندہ رہنے کے لیے خشک روٹی بھی کافی ہے۔ ہم 70 طرح کی چیزیں کیوں لاتے اور کھاتے اور ان کے مزے اڑاتے ہیں؟ یہ تو عارضی جہان ہے۔ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ چونکہ زندگی کے دن کٹ رہے ہیں، زندگی گھٹ رہی ہے، تو نیکی بڑھنی چاہیے، وہی کام آنے کی چیز ہے، اسی کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور، دکھ درد آلام مصیبتوں سے نجات عطا، اخروی نجات اپنے عفو سے نصیب فرمانا۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، سنت پہ چلنے کی توفیق عنایت، قرآن پاک کا نور عطا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وبیتہ اجمعین۔ ناظرین سامعین و ویورز، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن، جس میں آج سورہ الاحقاف کی آیات مبارکہ 7 اور 8 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر کی بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ اس طرح آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔